السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور ٹیچر۔ بیٹا آج اردو کا ٹاپک جو ہے وہ جو غزل چل رہی تھی ہماری غزل نمبر 2 وہی ہم آگے لے کے جائیں گے۔ اس کے پہلے ہم نے 3 اشعار جو ہیں وہ کیے تھے، آج ہم اس کا چوتھا شعر کریں گے۔ غزل کا نام ہے جی سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، خواجہ حیدر علی آتش کی۔ چوتھا شعر دیکھیں اس کا: طبل و علم ہی پاس ہے نہ اپنے ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ اس کے الفاظ میں دیکھیں، طبل کہتے ہیں نکارہ کو۔ بادشاہوں کے دور میں یہ متوجہ کرنے کے لیے ایک ڈھول ٹائپ ہوتا تھا جو اعلان کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ علم کہتے ہیں جھنڈے کو، ٹھیک ہے۔ جھنڈا جو ہے وہ شان و شوکت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ملک، سلطنت، مال، دولت، خلاف ہو کر یعنی دشمنی کر کے۔ آگے دیکھیں اس کا مفہوم۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے پاس مال اور دولت ہے، نہ شہرت اور نہ سلطنت، یعنی کہ کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، ہم جیسے درویشوں کی کوئی مخالفت کر کے کیا کرے گا۔ نیکسٹ ہے، آگے ہے جی اس کا تشریح کرتے ہیں ہم۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ لشکر ہے، نہ مال و دولت ہے، پھر زمانہ میرے خلاف ہو کر مجھ سے دشمنی کر کے کیا کر لے گا، یہ زمانے کو مجھ سے کیا لینا ہے، کیونکہ زمانے کی گردش اسے ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ یعنی ہمارے پاس چونکہ نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ بادشاہت ہے، یعنی کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری دنیاوی ساز و سامان نہیں ہے، تو ہم سے ہمارے خلاف زمانہ ہو کر کیا کرے گا، وہ ہم سے کیا لے لے گا۔ بقول میر تقی میر کے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اب اس تو تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس کی۔ اچھا، اس میں ہے طبل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ طبل کے معنی نکارہ کے ہیں یا ڈھول کے ہیں، جبکہ علم جھنڈے کو کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں طبل جو تھا وہ بادشاہوں اور وزراء کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، یعنی کہ بادشاہ وغیرہ جاتا تھا، کہیں بھی جاتا تھا، جنگ میں استعمال ہوتا تھا تو وہ نکارہ، وہ طبل ساتھ ہوتا تھا اور ساتھ اس کے جھنڈا بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جھنڈا جو ہے وہ ایک فتح کی علامت جو ہے، بادشاہ کی آمد کی ایک علامت جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا۔ طبل جو ہے نکارہ میدان جنگ میں جنگ کے آغاز سے قبل بجایا جاتا تھا، اور علم جھنڈا بادشاہوں کے اقتدار کی علامت ہوتا تھا، اور چونکہ جنگ کے دوران میں علم کا گرنا شکست کی علامت سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ اگر جنگ ہو رہی ہے، اگر جھنڈا گر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شکست ہو گئی ہے۔ چنانچہ طبل و علم شان و شوکت اور اقتدار کی علامت جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور حوالے کا شعر دیکھیں: شور ہنگامہ صدا طبل و علم و نکارے، ڈوب جاتے ہیں سبھی مات کے سناٹے میں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے ہے، خواجہ حیدر علی آتش جو ہے وہ درویش صفت انسان تھے، ٹھیک۔ وہ ان کو زندگی میں مال و دولت، اور وہ اس نظم میں کہتے ہیں، غزل میں کہتے ہیں کہ مال و دولت دنیاوی متاع جو ہے وہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مال و دولت کی کثرت لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا کر دیتی ہے، اس لیے وہ اس سے وہ حاصل کرنے کے اس لیے وہ ان کو مال و دولت سے کوئی رغبت جو تھی وہ نہیں تھی۔ نیکسٹ بیٹا اگلا شعر کرتے ہیں جی، شعر نمبر ہے 5۔ بے تاب ہے کمال ہمارا دل خزیں، مہمان سرائے جسم کا ہوگا روانہ کیا۔ الفاظ معنی دیکھیں: بے تاب، بے قرار، بے چین، کمال انتہا درجے کا، بہت زیادہ، دل خزیں غمگین دل یعنی غم زدہ دل، مہمان سرائے جسم یعنی جسم میں مہمان خانہ یعنی عارضی زندگی۔ مفہوم دیکھیں: محبوب کی جدائی میں ہمارا دل بہت بے چین ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہماری جان نکلنے والی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے ہمارا دل بہت بے چین ہے۔ بیٹا جی میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ غزل کا ہر شعر چینج ہوتا ہے، اس میں اب وہ محبوب کا جو ہے بارے میں اس سے گلہ شکوہ کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارا دل بہت بے چین ہے، بے قرار ہے، اس کی بے چینی اور بے قراری انتہا کو پہنچ گئی ہے، ایسا لگتا ہے جان نکلنے کو ہے۔ یہ دل پہلے ہی بہت غمگین رہتا تھا، محبوب کی بے رخی اور بے اعتنائی، اس کی سرد مہری اور بے توجیہ کے باعث ہمارا دل اداس اور غمگین رہتا ہے، لیکن اب اس غمگین دل کی بے چینی اور بے قراری انتہا کو پہنچ گئی ہے، کیونکہ اب محبوب ہم سے جدا ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کا محبوب جو ہے وہ جدا ہو گیا ہے اس سے اور وہ چلا گیا ہے، تو اب اس کی جو بے قراری، بے چینی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ ہو گئی ہے، وہ اس لیول تک ہو گئی ہے، محبوب کہتا ہے کہ وہ جان لیوا ہے، یعنی دل کی بے قراری ایسی ہے کہ جیسی وہ جان چلی جائے گی، یعنی بہت زیادہ اس کو محسوس ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ میری جان نکلنے والی ہے۔ بقول جان ایلیا کے یہ
مجھے چین کیوں نہیں پڑتا کہ ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا، محبوب کی جدائی اس کی بے چینی جان نکلنے کا سبب ہے۔ ایک حوالے کا شعر دیکھیں اسی لحاظ سے، میرے مرنے کے بعد آؤ گے کیا زمانے کو منہ دکھاؤ گے۔ شعر کا ایک دوسرا پہلو بھی نکلتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جسم سے روح نکلنے کو مہمان سرائے سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ شاعر نے جسم کو مہمان سرائے سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح مہمان خانہ میں مہمان تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے، اس کے بعد رخصت ہو جاتا ہے، اسی طرح انسانی جسم بھی ایک مہمان سرائے ہے اور روح اس میں مہمان ہے۔ وہ تھوڑے عرصے کے لیے آتی ہے، انسان کی موت پر وہ پرواز کر جاتی ہے، چنانچہ روح بھی ایک مہمان کی مانند انسانی جسم میں رہتی ہے۔ جس طرح کسی عزیز مہمان کی رخصتی کے وقت دل بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، اسی طرح جسم سے جب روح پرواز کرنے لگتی ہے تو جسم بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ بیٹا جی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگلا ہمارا شعر ہے شعر نمبر 6۔ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ الفاظ معنی دیکھیں بیٹا، مدعی یعنی مخالف شخص، یہاں پر رقیب جو ہے اس کو کہے جا رہے ہیں۔ حسد، جلن، داد، شاباش، عاشقانہ عشق سے متعلق۔ آگے اس کا مفہوم ہے، اے آتش تو نے یہ غزل نہایت عاشقانہ کہی ہے، میرا مخالف حسد کی وجہ سے داد نہ دے تو اور بات ہے۔ آگے جی بیٹا تشریح ہے۔ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش جو ہے وہ اپنی عظمت اور بڑائی خود بیان کرتے ہیں۔ اچھا، جب شاعر کلام میں اپنی عظمت اور بڑائی خود بیان کرے تو اسے شاعرانہ تعلی کہا جاتا ہے۔ اس شعر میں بھی خواجہ حیدر علی آتش جو ہے وہ یہی چیز بیان کر رہے ہیں۔ شاعر اپنی عظمت بیان کرتا ہے اور ساتھ مخالفین کی رقابت اور حسد کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے آتش تو نے نہایت پاکیزہ، عمدہ اور بلند مضامین کی حامل بہت عمدہ غزل کہی ہے۔ تیری غزل حسن و عشق کے جذبات، تغزیل، سوز و گداز، سادگی اور بے ساختگی سے مزین ہے۔ اب اگر حریف حسد کی وجہ سے داد نہ دے تو الگ بات ہے، مگر تمہاری یہ عاشقانہ غزل لاجواب ہے۔ بقول مرزا غالب، یہ حوالے کا شعر ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ آتش کی اپنے ہم عصر شعراء سے خصوصاً امام بخش ناسخ سے تکرار رہتی تھی، دونوں ایک دوسرے پر طنز کیا کرتے تھے۔ اس شعر میں مدعی یعنی حریف سے مراد امام بخش ناسخ ہیں۔ آتش اپنے مخالف پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اگر حریف حسد اور جلن کی وجہ سے مجھے داد نہ دے تو اور بات ہے، لیکن میری یہ غزل جو ہے وہ عاشقانہ ہے اور ایک لاجواب غزل ہے۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹس بیٹا آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے اس کو اچھی طرح ریوائز کر لینا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔